نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو نئے سننے والے ہیں وہ اس سے یقین کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کبھی نہ پہلے اور نہ کبھی آج اور نہ کبھی بعد میں کوئی فضول گفتگو، کوئی قصے کہانیاں، کوئی ضعیف روایتیں یا کسی مسلک کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف انشاءاللہ کبھی گفتگو نہیں ہوتی اور نہ کبھی ہوگی۔ اس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور چھوٹے چھوٹے وہ مسائل جن کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے، ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روح سے گفتگو ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری ثبوت اور دلیل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے۔ ساتھ حدیث کی کتاب کا نام بتایا جاتا ہے، حدیث کا نمبر بتایا جاتا ہے تاکہ آپ خود بھی مطالعہ کریں۔ تو آج میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑا اہم بیان ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو موبائل پہ لوگ بہت حدیثیں بھیجتے ہیں یا بہت ساری چیزیں بھیجتے ہیں، اچھی بات ہے، بھیجنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے پچھلے 2 بیانات سنے ہیں تو اسی کا تسلسل ہے یہ کہ کوئی بھی بات بھیجنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے، خاص طور پہ حدیث کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم میں سے بہت سارے، ہم میں سے ہی ہیں وہ بھی، کہ جو حدیث پہ غلط چیزیں بھیجتے ہیں، ایسی ویسی تصویریں بھیج دیتے ہیں، ویڈیو سینڈ کر دیتے ہیں فحش قسم کی۔ تو یہ موبائل کا جو دین ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ موبائل کا جو استعمال ہے ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ہماری پہلی 3970 انشاءاللہ اس کا نمبر ہے، ابن ماجہ میں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے جب آپ حدیث کی کتاب کھول لیں تو اس نمبر پہ یہ حدیث موجود نہ ہو، کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، پرنٹنگ میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ ایک حدیث کسی کتاب میں کسی اور چیپٹر میں ہے اور وہی حدیث کسی اور کتاب میں دوسرے چیپٹر میں ہے، تو نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے حدیث میں کوئی فرق نہیں ہوگا، روایت وہی ہوگی۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو کسی چیز کی طرف بلاتا ہے یا دعوت دیتا ہے، قیامت والے دن اپنی اس دعوت کے ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے ایک ہی شخص اس پہ عمل کرے۔ غور سے سنیں ذرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو کسی چیز کی طرف بلاتا ہے، یعنی دعوت دیتا ہے کسی چیز کی، تو وہ قیامت والے دن اپنی دعوت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر تو اس نے کوئی اچھی دعوت دی ہے کسی کو، اس کا اجر پا لے گا، اگر بری چیز اس نے دعوت دی ہے اس کا بھی اجر پورا پائے گا، چاہے ایک ہی شخص اس کی دعوت پہ عمل کرے۔ تو ہم یہ جو موبائل پہ چیزیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں ہدایت دے کہ جو غلط قسم کی تصویریں بھیجتے ہیں یا کوئی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، تو ہم اسے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ قیامت والے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ یہ آپ نے کیا چیز بھیجی تھی، یا کوئی غلط فتویٰ ہم نے بھیج دیا ہے، یا کوئی ایسی حدیث بھیج دی ہے کہ جو ضعیف ہے اور اس پہ کسی نے عمل کر لیا ہے۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، تو یہ جو غلط فتویٰ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، اس کا ہمیں اگر کوئی پوچھ بھی لے تو جواب نہیں دینا چاہیے، اور شیئر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ذرا سن لیں، مسلم شریف میں 34 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں 34 نمبر پہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے صحابی ہیں، مفتی اعظم ہیں اپنے دور کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔
تو عبداللہ بن عمر سے یحییٰ بن سعید، یہ تابعی ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے سے یحییٰ بن سعید نے دین کا ایک مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے اس وقت اس کا علم نہیں ہے، یعنی مجھے اس کا حل نہیں پتہ اس مسئلے کا۔ تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ آپ ایک اتنے بڑے صحابی کے بیٹے ہیں اور اتنے بڑے صحابی کے پوتے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس سے بھی بڑھ کے بری بات یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر علم کے کوئی فتویٰ دے دے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں تو جس کو دین کے لبے بھی نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے میں فتوے دوں گا، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے۔ تو جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کو خدا کے واسطے شیئر نہ کریں، خاص طور پہ حدیث مبارکہ۔ حدیث کا معاملہ بڑا خوفناک ہے، پہلے بھی اس کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اب کیا کہا جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے علماء حضرات مصلی پہ بیٹھ کے اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کوئی میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک عالم سے گفتگو ہو رہی تھی، تو لگاتار کوئی حدیث ہی ایک وہ انہوں نے لگاتار بیان کی، ان کے نمازیوں نے بھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو حدیث بیان روز تقریباً کرتے ہیں تو یہ کس کتاب میں موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ آخر تیسرے دن مجھے بتایا کہ یہ حدیث کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور ہم ویسے ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو حدیث کا معاملہ بڑا خوفناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، بلکہ سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص میری طرف جھوٹ باندھے، یعنی کہ جھوٹی حدیث بیان کرے، یا جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ اس دنیا میں ہی جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیں کتنی سخت روایت ہے، کتنی سخت روایت ہے کہ ایک جھوٹی حدیث بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث کا علم بہت گہرا ہے، یہ تو بڑا سمندر ہے ایک۔ اب کوئی بندہ حدیث بیان کر دیتا ہے بغیر تحقیق کیے، یہ حدیث تو ایک میں نے بتایا کہ بہت گہرا علم ہے۔ یہ وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، یعنی ایک چین ہے یہ۔ تو وہ فلاں جو ہے ان کو ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے، پہلے اس کی تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ ان کا حافظہ ٹھیک تھا، یہ آپس میں ملے ہیں، یہ اسی دور کے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ کسی مسلک کے تو خاص آدمی نہیں ہیں۔ تو جب تک آپ حدیث کی تحقیق نہ کر لیں، اس کے راویوں کو نہ پرکھ لیں، خدا کے واسطے حدیث کو آگے شیئر نہ کریں موبائل پہ۔ خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ پرسوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا موبائل پہ، وہ لمبی چوڑی حدیث ہے، ماشاءاللہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن اس کے صرف ایک لائن بیان کر دی ہے۔ یہ بھی بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں مسلک کی، اس کی دو وجوہات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا پتا کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ تو ان پڑھ ہے۔ آگے جو بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی حدیث کی کتاب کھولی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ تو بڑا گہرا علم ہے، نے پہلے عرض کیا کہ ہر بندے کے پاس اتنا علم تو نہیں ہے کہ وہ حدیث کی سند کے بارے میں، یا اس کے صحیح ہونے کے بارے میں، یا حسن ہونے کے بارے میں، یا ضعیف ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ اگر ایک عالم ممبر پہ بیٹھ کے حدیث بیان کر رہا ہے تو آگے جو 400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ یہ حدیث بیان کر رہا ہے، یہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ حدیث ٹھیک ہوگی۔ اب انہیں کیا پتا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، وہ تو ان پڑھے آگے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے، آگے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے بندو، یہ حدیث کا معاملہ بڑا خوفناک ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جب تک حدیث کی مکمل تحقیق آپ نہ کر لیں، حدیث کو روایت نہ کریں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مصلی رسول کے بیٹھ کے اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، اور جو بیچارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں
ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو اب یہی کہنا کہ یہ حدیث بیان ہو گئی ہے، یہ حدیث ہے۔ تو ہمارے جو اختلافات ہیں کہ ہم فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو جھوٹی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اختلافات ہیں۔ تو خدا کے واسطے جھوٹی حدیث جب تک آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو حدیث کو بیان نہ کریں۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بندے کو پکڑا گیا تو اس کو پھانسی دینے لگے، تو اس نے کہا جی ہارون رشید آپ مجھے تو پھانسی دے دیں گے، لیکن ان 4000 حدیثوں کا کیا کریں گے جو جھوٹی ہیں اور میں نے معاشرے میں پھیلا دی ہیں، اور ان حدیثوں میں میں نے حلال کو حرام کر دیا ہے اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ تو میں بار بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، خدا کے واسطے موبائل کے دین پہ جو ہے اس پہ عمل نہ کریں۔ موبائل پہ بڑی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو تصدیق شدہ نہیں ہوتی، ہمیں ان کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ موبائل کی حدیث پہ یا کسی فتوے پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے جی ترمذی شریف میں 2675 اور سنن نسائی میں 2555، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا یا اچھی سنت ایجاد کی یا اچھے کام کی ابتدا کی، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ہوگا ہی، لیکن جس نے یہ اچھا طریقہ ایجاد کیا تھا اس کو بھی ثواب ہوگا، اور جس نے کسی کو برا طریقہ سکھایا، کوئی بری سنت شروع کی، کوئی برا طریقہ شروع کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی، لیکن جس نے یہ کام شروع کیا تھا اس کو بھی اتنا گناہ ہوگا۔ تو یہ جو موبائل پہ بھیج دیتے ہیں ہم چیزیں، کوئی فاحش قسم کی تصویریں یا کوئی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، تو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ تو بیچارے گناہ گار ہیں، ہم بھی اس میں اتنے ہی گناہ گار ہیں۔ اور کوئی غلط حدیث بھیج دی ہم نے جو صحیح نہیں تھی اور اس پہ کسی نے عمل کر لیا، تو اس کے اصل گناہ گار ہم لوگ ہیں۔ خدا را دین جو ہے وہ کتابوں میں ہے، موبائل پہ دین نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ساری چیزیں غلط ہیں، بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ حدیث کو خود نہ پڑھ لیں، جس کتاب کا اس نے حوالہ دیا، مثلا آپ نے رسالے میں ایک حدیث پڑھی ہے جی، اس نے کہا یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، آپ نے رسالے سے پڑھ کے وہ بیان نہیں کرنی، آپ نے بخاری شریف میں دیکھنا ہے کہ یہ حدیث اس کو امام بخاری نے ٹھیک کہا ہے، صحیح کہا ہے اس کو، پھر آپ نے آگے بیان کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی، چاہے جتنی مرضی کتابوں میں حدیث ہو۔ یہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں کتاب میں پڑھی تھی، فلاں کتاب میں پڑھی تھی، فلاں کتاب کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب تک اس کی سند ہمیں پتہ نہ ہو، اس کے ہمیں حوالے نہ پتہ ہوں، اس وقت تک چاہے وہ 1000 کتابوں میں حدیث موجود ہو، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی اصل کتاب یعنی بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، جب تک ہم اس کو اس میں نہ پڑھ لیں۔ تو حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے تو اتنی احتیاط کی ہے کہ ہم سن کے حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ایک روایت سن لیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان والے صحابی ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں۔ تو ان کے سامنے ایک دن کسی نے حدیث بیان کی، ان کے سامنے کسی نے حدیث بیان کی، ایک تابعی تھے، تو انہوں نے جب حدیث بیان کی، تو یہ جو بیان میں کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں 20 اور 21 نمبر پہ ہے، مسلم شریف میں 20 اور 21 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی۔ بشیر بن کعب تھے تابعی، انہوں نے حدیث بیان کی، تو عبداللہ بن عباس وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا اس کی طرف۔ تو بشیر بن کعب نے کہا کہ اے ابن عباس، میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ توجہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا جب وہ پہلے کہتا تھا نا قال قال رسول اللہ، تو ہمارے کان فوراً اس کی طرف جاتے تھے کہ نبی پاک کی حدیث ہے، لیکن جب سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنی شروع ہو گئی ہیں،
جب سے تم نے جھوٹی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں، اب ہم اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا غور کرتے ہیں جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں اصل نوٹ ہوتے ہیں اور نقل بھی ہوتے ہیں۔ نقل تو اسی کی ہوتی ہے جو چلتا ہے۔ اب حدیث کا سکہ چلتا تھا، سب کو پتہ تھا کہ جب بھی آئے گا قال قال رسول اللہ تو مسلمانوں کے لیے حجت ہوگی، تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی ہوئی ہیں۔ اس کی ایک علیحدہ کتابیں ہیں، علیحدہ دفاتر ہیں اس کے، اگر آپ نے ایک موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ موضوعات کبیرہ، اس میں اسی قسم کی حدیثیں ہیں جو مشہور ہیں، یہ نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی حدیثیں ہیں، مشہور ہیں، عام ہیں، لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، لیکن علماء نے کہہ دیا یہ جھوٹی حدیثیں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث کا جو علم ہے وہ تو بڑا گہرا ہے، وہ تو ایک سمندر ہے۔ ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں نا ہے کہ وہ حدیث کے علم کو جان پہچان سکے، اس کی تصدیق کر سکے، یا ہمیں تو شوق بھی نہیں ہے، خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتا دیا ہے، اور بد قسمتی یہ ہے کہ ہم نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو نہیں پڑھا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بازار میں ایک کپڑا بھی خریدنے جائیں تو اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں کئی دکانوں پہ پھرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ بغیر تحقیق کے ہر بندہ حدیث بیان کیے جا رہا ہے، ہر بندہ فتوے دیے جا رہا ہے، کوئی خدا کا ڈر نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نہیں روایت ہے ایک، کہ کسی شخص نے حدیث بیان کی تو اس کے پاس ہی ایک حدیث کے ماہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے کہا جی میں نے فلاں سے سنی۔ اس نے کہا اس نے کس سے سنی؟ اس نے کہا جی وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی۔ اس نے کہا اس نے کس سے سنی؟ اس نے کہا جی وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ جب یہ بات کہی تو وہ ہنسنے لگے۔ ان کا خدا کے بندے، کہ جو آخری راوی ہے، اس کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 300 سال کا فاصلہ ہے، اور خدا کے بندے یہ فاصلہ کون طے کرے گا؟ یہ فاصلہ طے کرتے کرتے تو اونٹوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو نے کہہ دیا وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، اور تو نے حدیث بیان بھی کر دی ہے۔ تو حدیث کی جو علم ہے، میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، یہ بڑا گہرا علم ہے، یہ ایک سمندر ہے۔ ہر بندے کو حدیث نہیں بیان کرنی چاہیے، اور پڑھی پڑھائی حدیث تو کبھی بیان نہ کریں، خدا کے واسطے، چاہے جتنی بھی کتابوں میں لکھی ہو، جب تک آپ اس کو اس کتاب میں نہ پڑھ لیں جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جن میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اب بات تو وہی ہے کہ ہر بندہ اس کی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یہ نہیں صحیح، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس نے مسئلے پہ بیٹھ کے بیان کر دی ہے، آگے جو بیٹھے وہ تو ان پڑھ ہے، انہیں کیا پتہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، انہوں نے اس پہ عمل کر لینا ہے، اور پھر وہ کہیں جی ہمارے مولوی نے یہ حدیث بیان کی ہے، ہم نے اس نے کہا فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا جنازہ نہ پڑھنا۔ یہ جو ہمارے مذہبی اختلافات ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ جھوٹی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس کی بنا پر امت کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی جھوٹی حدیثیں بیان سنی ہیں کہ یہ فلاں کی شان میں کسی نے کر دیا، کسی نے اس کو گھٹا دیا، اس کو بڑھا دیا، اس مسئلہ کے پاس نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرے ہم پہ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں۔ تو موبائل کا جو دین ہے، میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل نہ کریں جب تک خود تحقیق نہ کر لیں۔ یہ مسلم شریف میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ تو بیان ہو چکی ہے پہلے۔ اللہ اکبر، ہاں جی، یہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نمبر 7 اس کا نمبر ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر 7 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔
تو ہمارا تو آج معاشرہ سنی سنائی بات پہ چل رہا ہے کہ جی میں نے، یار مجھے پتہ تو نہیں اس بات کا لیکن میں نے سنی ہے. اور خدا کے بندے جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو سنی بات کیوں بیان کر رہا ہے؟ سنی سنائی حدیث اور سنا سنایا فتویٰ اور سنی سنائی بات کبھی بیان نہ کریں. خدا کے واسطے حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط کریں. سیدھا سیدھا جہنم میں جانے کا یہ ذریعہ بن جائے گا اگر آپ نے بغیر تحقیق کے حدیث بیان کر دی. تو موبائل کا جو دین ہے اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے. اس حدیث کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی محنت کی ہے، بہت بہت دور کا سفر کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے سامنے بیٹھے سن رہے ہو، تمہیں کیا پتہ کہ ہم نے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنا کتنا سفر کیا ہے. تو دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. دمشق کی مسجد میں ابن ماجہ میں 223 اور ترمذی شریف میں 2682 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے. تو ایک شخص مدینہ شریف سے وہاں کیا تو کہنے لگا جی میں ایک حدیث کے لیے آپ کے پاس مدینہ شریف سے دمشق آیا ہوں. انہوں نے کہا تمہیں کوئی تجارتی کام تو نہیں تھا، کوئی کاروبار تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. میں نے واسطے سے سنی ہے، نہیں کہ صحابیہ سنی ہے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے. تو ایک ایک حدیث کے لیے لوگوں نے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے، اپنی پوری عمریں لگا دی ہیں. تو ہم آج موبائل پہ عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندہ موبائل پہ حدیثیں بھیج رہا ہے بغیر تحقیق کے، ہر بندہ اپنے فتوے بھیج رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بھیجی جا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. کچھ اب آپ کو نمونے کے طور پہ میں حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ جو مشہور ہیں لوگوں میں لیکن وہ جھوٹی حدیثیں ہیں، اور کچھ حدیث نہیں ہے، کچھ کے اقوال ہیں. مثلا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ وہ منسوب کیا جاتا ہے نبی پاک کی طرف کہ انسان اس دنیا میں غفلت کی نیند سو رہا ہے، جب قبر میں جائے گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی. یہ حدیث کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے. اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلہ تھا ایک، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش کرتا ہے. یہ بھی حدیث بڑی بیان ہوتی ہے، بڑی رسالوں میں آتی ہے، کتابوں پہ لکھی ہوتی ہے، علماء بیان کرتی ہیں، لیکن حدیث جھوٹی ہے. اس میں دو راوی ہیں یحییٰ اور عروہ. یحییٰ کہتا ہے میں نے عروہ سے سنا، جبکہ یحییٰ اور عروہ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، بڑی کتابوں میں موجود ہے، پتہ نہیں کتنی کتابوں میں موجود ہے، علماء اس کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اس کو جو حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے ضعیف نہیں بلکہ من گھڑت کہا ہے، جھوٹی حدیث ہے. اور آپ اکثر سنتے ہوں گے یہ حدیث بڑی بیان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. اور ایک حدیث ہے کہ جی علم حاصل کو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ بھی حدیث جھوٹی ہے. میں نمونے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ جھوٹی حدیثیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ایک مسلک اس کو بڑا بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے، ہر جگہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وقت پہ نماز پڑھیں گے تو اس کے 5 انعامات ملیں گے. یہ میں نے عالم سے پوچھا تھا، اس نے کہا یہ حدیث کہیں موجود نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں یہ روایت کی گئی ہے، اس کتاب کے مصنف نے بھی کہا ہے کہ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی، لیکن پھر بھی حدیث یہ بیان ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری حدیث ایسی ہیں کہ یہ بھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے 100 دفعہ پہلا کلمہ پڑھا دن میں تو بغیر حساب کتاب وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ بھی جھوٹی اور غلط حدیث ہے. تو خدا کا واسطہ آج کا جو درس تھا اس کا صرف یہی لب الباب ہے کہ موبائل کے دین پہ عمل نہ کریں. حدیث جب تک آپ خود نہ پڑھ لیں اس کو آگے بیان نہ کریں، آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، چاہے وہ 1000 کتابوں میں موجود ہو. آپ نے یہ نہیں کہنا یہ تو بڑی معتبر کتاب ہے اس میں حدیث میں نے پڑھی ہے. وہ معتبر کتاب میں نہیں پڑھنی، ہم نے پڑھنی ہے جس امام نے اس کو روایت کیا ہے، اس کی کتاب میں ہم نے پڑھنا ہے کہ امام نے اس کو کیا کہا ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، وہ آپس میں ملے ہیں، ان کا حافظہ ٹھیک تھا. یہ ساری چیزیں بیان کر کے تو پھر ہم نے حدیث کو آگے اگر بیان کرنا ہے تو پھر ہم نے کرنا ہے، ورنہ ہم نے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں بنانا ہے اس کو. حدیث سیکھنا
آگے بیان کرنا بہت اجر و ثواب کا ثواب ہے، باعث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے ایک حدیث سنے اور آگے بیان کرے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، لیکن جھوٹی حدیث بیان کرنے کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آج کا جو درس تھا اس کا لب الباب یہی ہے کہ خدا را موبائل کا جو دین ہے اس پہ عمل نہ کریں، کتابوں کے دین پہ عمل کریں، حدیث کا مطالعہ خود کریں۔ اگر کوئی حدیث کی سمجھ نہیں آتی تو عالم سے پوچھ لیں، بغیر تحقیق کیے حدیث کو آگے سینڈ نہ کریں۔ اور وہی باتیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ وہ بڑی دفعہ حدیث ہے، سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو مسلمان مرد حضرات سے گزارش ہے کہ داڑھی شریف رکھیں۔ داڑھی نہ رکھنے کا بہت سخت گناہ ہے، اس کے بارے میں بڑی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، اور بیان اچھا لگے تو آگے بھی سینڈ کریں، کیونکہ میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ جو اچھی بات آگے کسی کو شیئر کرے گا اس پہ لوگ عمل کریں گے، اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کیونکہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے 3009 نمبر پہ اور 2942 پہ، اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے 3661 پہ۔ لمبی حدیث ہے خیبر والی۔ اس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا تھا، اے علی، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا۔ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے کوئی بیان سنے تو کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی اگر خدا نخواستہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے تو اس سے باز آ جائے، اور کوئی مسلمان مرد جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لے، تو ہمارے کھاتے میں بھی کوئی نیکی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا ہے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی، صحیح دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔